اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے۔ اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے، اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا۔ کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے گا۔ لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا۔ کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے گا۔ لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بھول جائے گا، پنجابی بولے گا۔ پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا۔ اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا۔ تو انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح بھی، دونوں جنس بازار میں موجود۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے۔ انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے۔ اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے۔ ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا، جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا۔ ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے۔ یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا۔ تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت کے، اور راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں۔ یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ، صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ۔ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتہ تھا نہ دنیا کا پتہ تھا۔ تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی۔ خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے، اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے، اور ایسا طبقہ
کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے؟ میں کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا،